بسم اللہ الرحمن نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دور جدید فتنوں کا دور اگر کہا جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ ہر طرف فتنے جو ہے وہ بارش کی طرح برستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ حق اور باطل اس طریقے سے جو ہے مکسڈ ہو جائے، گڈمڈ ہو جائے کہ معلوم ہی نہ ہو آدمی کو کہ بھائی ہم یہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں اصل میں یہ بدی ہے۔ شناخت مشکل ہو جائے۔ انسان جو ہے نیچر کے خلاف، کتاب و سنت کے خلاف، اور جو اللہ نے جو جس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا اس کے خلاف چلنا شروع کر دے، یہ فتنہ ہے۔ اور فتنہ تو ایسا ہے کہ قرآن کریم نے فتنے کو کہا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی جو ہے زیادہ بڑا ہے۔ تو زمین جو ہے اس وقت جتنے قسم کے فتنے سے جو ہے یہ زمین بھر گئی ہے، اس کا اندازہ کرنا جو ہے مشکل ہے۔ ہر آدمی جو بھی ذرا سا سوجھ بوجھ رکھتا ہے یا سمجھ رکھتا ہے وہ پریشان ہے کہ بھائی اس طرح کے فتنوں سے کس طرح سے نپٹا جائے۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ ہم ٹیلی ویژن سے ڈرتے تھے کہ بھائی ٹیلی ویژن ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھر کو خراب کر رہا ہے۔ اب کیا کیجئے گا؟ اب تو اینڈرائڈ فون، آئی فون اور کیا اور ٹیکنالوجی کا جو AI چیٹ پیٹ اور کیا کچھ جو ہے وہ آئے دن اس تیزی کے ساتھ جو ہے دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے کہ ہر آدمی حیران اور پریشان ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے، اور عجیب و غریب۔ اگر کچھ عرصے پہلے یہ سب چیزیں، ٹیکنالوجی کی چیزیں کچھ 50 سال پہلے لوگ دیکھتے تو اس کو جادو تصور کرتے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ پورا معاملہ چل رہا ہے۔ نسلیں جو ہے وہ برباد ہو رہی ہیں۔ اب بچوں کو جو ہے، ایک زمانہ تھا کہ بچے جو کھلونے مانگتے تھے، اب بچے کھلونے نہیں بلکہ وہ موبائل فون مانگتے ہیں اور بڑی آسانی سے اس کو آپریٹ کرنا جانتے ہیں۔ یہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ اینڈرائڈ فون کو آپریٹ کرتا ہے، وہ ہر چیز کھول لیتا ہے، ہر چیز جو ہے اس کو وہ معلوم ہے۔ مطلب عجیب و غریب فتنے۔ انسان کی جو خواہشات ہیں، جو جنسیات ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو انسان جنسیات کو پورا اور ہوس کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک جا چکا ہے کہ مطلب آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا کچھ کر رہا ہے وہ اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے۔ عجیب فتنہ۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ بھائی وہ مرد جو ہے مرد کے پاس جاتے تھے، تو وہ تو ہے ہی ہے، اور کس طریقے کی جو ہے وہ ہوس کو پورا کرنے کا لوگ اپائے لگا رہے ہیں، اس کو جو ہے عمل میں لا رہے ہیں کہ اس کی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے۔ تو ہم جو ہے کیسے بچیں؟ یہ آج ایک سمجھ آتا ہے کہ بھائی ہم ان فتنوں سے کیسے بچیں۔ یہ چاروں طرف جو ہے یہ بارش کی طرح جو فتنے برس رہے ہیں، ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب وہ جتنی بڑی بھی آپ کی حویلی ہو، آپ اس فتنے سے بچ نہیں پائیں گے۔ یہ فتنہ عالمگیر ہے اور آپ کے گھر کے اندر، آپ کے بیڈ روم تک یہ فتنہ پہنچ چکا ہے۔ تو آپ اس سے کیسے بچیں گے؟ تو اس کی چند نکات جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ لکھے کہ بھائی یہ جو فتنہ ہے جدید ہے، اس میں آلودہ ہونے سے وہ کس طرح بچا جائے۔ تو 3 نکات ہے اور اسی پہ بات ہم نے وہ، ایک تو یہ کہ کتاب و سنت کا حق ادا نہ ہونا۔ کتاب و سنت کا جو حق ہے اس سے ہم لوگ جو ہے وہ صحیح طور سے حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اسلام کو ایک عجیب و غریب چیز میں جو ہے وہ محدود کر دیا اور اس کو اسلام سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسا طبقہ ہے جو بھائی 11ویں کی بس وہ فاتحہ کرا لیجئے، مرغا کھا لیں اور میلاد کرا لیں، اور یہ چند چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے دین سمجھا ہے۔ کچھ جو ہے وہ ماڈرن اسلام کے طور پہ جو ہے وہ اپنا اسلام وہ سب ہے، وہ اداکار نصر الدین شاہ اور اس طریقے کے لوگوں کا اسلام ایک دوسرے ٹائپ کا اسلام ہے۔ اچھا، سود حرام ہے۔ اس وقت تو ایسے ملا آپ کو ملیں گے، اور جماعت دینی جو جماعتیں ہیں اس سے جڑے لوگ، وہ اس کو انٹرسٹ نہیں، اس کو منافع اور بینک کا منافع کے طور پہ جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کتاب و سنت پہ مکمل طور پر جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، بس اپنی جو چیز ہے، جو اپنے فائدے کی چیز ہے اس کو لے رہے ہیں، اور جہاں پر بھی ہمیں اپنا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے
تو اس کو چھوڑ دے رہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو منافقت ہے. تو ہم تو صحیح طور سے جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو پائے ہیں. تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ کس طریقے سے جو اللہ کی مدد آئے گی آپ کے پاس؟ اور کیسے؟ وہ تو فتنہ، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب کے طور پہ اس فتنے کو، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو لیکن غیروں ہی کی طرف سے ہو، لیکن ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جب تک مرضی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ایسے بندوں کو جو اس طریقے سے کتاب و سنت کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرے، صرف اپنے فائدے کی چیزیں لے اور نقصان کی چیزیں چھوڑ دے. تو پھر وہ آپ شیطان کے حوالے ہیں. تو اس وقت تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ شیاطین اور اس کے لیے بالکل رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ جو چاہو کرو. کیونکہ ہم بھی وہ اسی طریقے کے ہو گئے ہیں. ہمیں کوئی وہ خاص جو ہے وہ اس کی فکر نہیں ہے کہ بھائی اپنے آپ پر مکمل جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ نافذ کریں. تو اس طریقے کی چیزیں، عجلت پسندی. اب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ عجلت پسند جو ہے ہم ہو چکے ہیں ہر چیز میں اور ہر کام میں جو ہے وہ ہم جلد بازی کے شکار ہو چکے ہیں. رزلٹ جلدی چاہتے ہیں. اگر وہ کوئی جنگ ہو تو سوچتے ہیں کیا فائدہ، جنگ میں کیا حاصل ہے. ہم نے تو بعض لوگوں کو دیکھا کہ غازہ اور اس طریقے کے وہاں پہ جو جہاد و شہادت کے معرکہ جو ہے گرم ہے، لوگ شہادت کا جام پی کر اس طرح کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہ بس اب یوں سمجھ لی کہ اسلاف کا جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے کہ بھائی صحابہ کرام میں جو کیفیات اور یہ چیز ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ دیدہ، وہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلنے کی تمنا کریں کہ اللہ اور ان کی نصرت کی دعا کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے تنقید کرتے ہوئے کہ ارے بھائی وہ تو بہت طاقتور ہے، اسرائیل تو بہت طاقتور ہے، کیا ضرورت تھی چھیڑخانی کرنے کی، اور کیوں جو ہے اس طریقے سے دیکھیے کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. ارے مارے آپ کتنا، یہ جنگ جو ہے اور اس طریقے سے جو تبدیلی آتی ہے حالات میں یہ چند ایک دن میں آ جاتی ہے. اس کے لیے ایک عرصہ کی ضرورت ہوتی ہے، صبر. کیوں اللہ نے کہا ہے بار بار صبر کی تاکید کی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وبشر الصابرین، بشارت ہے صابروں کو. یہ ثابت قدمی، یہ صبر و استقامت اس راہ میں بہت ضروری. عجلت پسندی نہیں چلے گی کسی بھی، مطلب آپ دنیا کے کام میں اگر عجلت پسندی کا زیادہ مظاہرہ کریں گے تو آپ کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی. کوئی کام میں کامیابی اگر چاہتے ہیں تو اس میں استقامت کے ساتھ دھیرے 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 آپ لگے رہے. یہاں تک جو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ختم ہو جائیں اور آپ کی آنے والی نسل جو ہے اس کو سنبھالے. تو جنگ سے دیکھیے یہودیوں کے اندر خود دیکھیے وہ کتنے مطلب جو ہے یہ چیزیں جو ہے جو چیز ہم میں ہونی چاہیے وہ یہودیوں نے اختیار کر لیا. تو آج دیکھیے پوری دنیا پہ قابض ہیں وہ، ان کے اندر بہت زیادہ استقامت ہے اور وہ بالکل لگے رہتے ہیں. کہاں در بدر بھٹکتے رہے لیکن آخر اپنے مقصد کو پہنچ گئے. کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جو محنت کرے گا، جو لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے. ہم تو ہے، ہم ہر چاہتے ہیں کہ ہر چیز رزلٹ جو ہے وہ لگتا ہے کوئی فلم چل رہی ہے کوئی سنیما ہال میں کہ بس 1.5 گھنٹے میں وہ ختم ہے. تو وہ غازہ کے جنگ کو اور اس طرح کے جنگ کو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ بس وہ ایک دن میں جو اس کا رزلٹ آ جائے اور ہم فتح یاب، صرف فتح چاہتے ہیں. وہ قربانی اور شہادت کا جام کون پیے گا؟ تو اس وقت امت جو ہے ان باتوں میں بھی جو ہے وہ گرفتار ہے. صحیح ان کو وہ نہیں ہے کہ دیکھے اٹھا کر تاریخ اور اپنے اسلاف کو کہ کس طریقے سے انہوں نے جد و جہد بالکل چھوٹے پیمانے سے شروع کی اور مطلب کتنا عرصہ جو ہے وہ لگے رہے اس میں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 950 سال تک جو ہے وہ تبلیغ کیے لیکن ایمان لانے والے نہیں لائے. بس اللہ نے حکم دیا تھا اپنا کام کرتے رہنا ہے. تو ہماری یہ ہے نا، بس ہم رزلٹ چاہتے ہیں بس فوراً، وہ بھی فوراً. جبکہ اللہ نے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے وہ جلد باز ہے. تو ہم ہو گئے تو یہ ارے بھائی مطلب اللہ کا یہ فرمانا یہ تھا کہ نہیں بنو جلد باز. جلد باز جو ہے شیطان کا دوست ہے، بہت جلدی جو ہے شیطان کا نوالا بن جاتا ہے. لیکن ہم بن گئے تو ہماری حالت جو ہے وہ کتنی خراب ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں فتنے چاروں طرف سے جو ہے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. ہماری سمجھ مطلب ہمارا دماغ آؤٹ ہو گیا کہ ہم کیسے ان فتنوں کا جو ہے مقابلہ کریں. تیسری چیز جو ہے وہ ہے افکار، جو جدید طاغوتی جو افکار ہیں جو مغرب کی طرف سے آ رہے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں جو ہے اس سے مروب ہے نا. آپ دیکھیے کہ انگریزی میڈیم کا آپ وہ دیکھیے کہ بچے کو ہم جو ہے وہ انگریزی میڈیم سینٹ تھامس اور یہ اور وہ کیا کیا سینٹ والے جو اسکول ہیں جہاں بالکل جو ہے کرسچن بنانے کی پوری جو ہے
کوششیں ہو رہی ہیں اور محنتیں ہو رہی ہیں، وہاں ہم اپنے بچوں کو بڑے فخریہ انداز سے رشوت دے کے بڑا بڑا اماؤنٹ ڈونیشن دے کے اس کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ وہاں آ جائے۔ کس چیز میں بھائی؟ وہ انگریزی اگر اس نے پڑھ لی، انگریزی میڈیم ہی تو ہے، زبان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک میڈیم ہے، اس سے اس کی قابلیت کا، ایبلیٹیز کا کیا ہے؟ جبکہ آپ اگر ایجوکیشنسٹ اور ان لوگوں کی کتاب پڑھیں جو لوگ ماہرین ہیں مطلب ایجوکیشن میں، ان سب کا جو ہے یہ متفقہ جو ہے وہ رائے ہے کہ بچے کی صحیح تربیت اس کی اپنی زبان میں ہوتی ہے۔ تفہیم کی زبان اس کی مادری زبان ہے، بچہ اسی میں جو ہے بہت اچھا کچھ کر سکتا ہے۔ اب چائنیز قوم کو دیکھیں، انگریزی آتی ہے اس قوم کو، لیکن آج ٹیکنالوجی میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ آپ رسیا میں جا کے دیکھیں، انگریزی کسی کو آتی ہے؟ پورے یورپ میں جہاں کی زبان، جو بھی زبان ہے، بچے کی تعلیم اسی زبان میں ہوتی ہے، اسی میں اس کو مہارت حاصل ہوتی ہے، ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے بچہ تو زبان اور لینگویجی کے جو ہے وہ چکر میں پھنس گیا۔ یہ انگریزوں کی غلامی سے آج تک ہم لوگ نکل ہی نہیں سکے۔ انگریزی کی جو بالادستی اور جو مغربی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہم احساس کمتری کے شکار ہیں۔ شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری۔ کہ علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا کہ ملوکیت کی یہ شیاطین جو ہیں، ان کی آنکھوں میں ایک ایسا جادو ہے۔ یہ انگریزی میڈیم اور یہ عجیب مطلب جو اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، کہ جو شکار ہے اس کے دل میں شکار ہو جانے کی تمنا جو ہے پیدا ہو۔ ہم وہی تو ہو رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو خود اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ ان اداروں میں دے رہے ہیں کہ انہیں کرسچن بنا دو۔ ارے بھائی کرسچن نہ بھی بنا تو وہ کم از کم مسلمان تو نہیں رہے گا۔ کس قسم کی کامیابی آپ کو چاہیے بھائی؟ آپ ہمارے یہاں دیکھیے ابن عربی، وہ عربی زبان میں انہوں نے کتاب لکھی، اس پہ ابن عربی فاؤنڈیشن اور کیا کیا یہ ہے ایڈیشن، جو بجلی کا موجد ہے، انوینٹر ہے، بجلی تو سب ایجاد کی ماں ہے۔ وہ اس نے وہ اقرار کیا ہے کہ ہم نے بجلی بنانا ابن عربی کے فتوحات مکیہ سے سیکھا۔ وہ علم ابن عربی آج کو کوئی بنتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں اس فکر کے جو ہے ہمارے ابن رشد، کتنے کیا نام لیا جائے کہ علم کا ہمارے یہاں جو ہے کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سہپارا۔ تو کیا کچھ ہمارے اسلاف نہیں کر گئے؟ ان کتابوں کو دیکھنے والا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو ایبیلیٹیز اصل چیز ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی ایبیلیٹی ہے تب آپ کی اہمیت ہے۔ یہ کیا یہ میڈیم اور یہ تو یہ کہیں نہ کہیں ہر قسم کے مطلب افکار سے ہم کچھ لوگ تو عجیب وہ افکاری کے مطلب بھائی وہ مغرب کا وہ بھی بالکل سطحی اوپر، وہ تو بالکل انر جاتے بھی نہیں ہے گہرا۔ ان کو جو ہے وہ بڑے بڑے جو مغرب کے جو فلاسفر ہیں، جو رائٹر ہیں، ان کو پڑھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ وہ بچہ جو انگریزی میڈیم میں پڑھ رہا ہے نا، وہ اگر 20 سال پڑھ لے تو پی ہینگٹنگٹن اور اس طرح کے جو مفکر ہیں جو مغرب کے ہے نا، اس کی ایک لائن پڑھ کر وہ سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اب کیا پڑھا رہے بچوں کو؟ یہ چیز ہے تو ہم تو نکل ہی نہیں پائیں گے۔ ہم اسلام کی بالادستی کو تسلیم ہی نہیں کیا دل سے، تو کیسے اسلام کو جو ہے آپ دنیا پہ غالب کریں گے؟ خود پر ہی غالب نہیں کیا تو دوسروں پر کیسے غالب کریں گے؟ تو یہ سب ہر چیز پر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہ مغرب کا جو ہے چونکہ عروج ہے ان کا زمانہ، وہ حاوی ہے تو ہمارے اوپر وہ حاوی ہو گئے۔ فزیکل سائنس، لائف سائنس، پولیٹیکل سائنس، ٹیکنالوجی، کون سا ایسا جو فیلڈ ہے جس پر جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ کیوں قابل ہے بھائی؟ اگر وہ انگریزی میں وہ قابلیت پیدا کرتا ہے تو وہ قابلیت اس کی وجہ یہ ہے کہ قابلیت کی کیا وجہ ہے کہ ان کی اپنی زبان میں وہ چیز ہو رہی ہے۔ تو بس یہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کتبت ایدی الناس، سورہ روم آیت نمبر 41، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ تو آج جو یہ فتنہ کہ ہم خود شکار ہیں، یہ ہماری اپنی کمائی کے، ہم نے صحیح دین کو چھوڑ دیا ہے، صحیح جو اسلام ہے نا اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور ہم جو ہے بس اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس کی سمجھ عطا کرے اور صحیح اسلام جو ہے وہ ہم سمجھ پائیں، کلی طور پر جو ہے اسلام کے اندر جو ہے داخل ہو جائیں، وہ نہیں کہ بس جہاں فائدہ دیکھا بس اس کو اختیار کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح سمجھ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔